السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ناظرین، میں ہوں کامران مقبول۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین، آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ ہوگی ایک ایسی بچی کے بارے میں جو کہ ایک امیر ترین گھرانے کی بچی ہے اور وہ اپنی زندگی سے ابھی سے تنگ آ گئی ہے۔ وہ اپنے والدین سے کہتی ہے کہ اس زندگی سے تو موت بہتر ہے، مجھے کیا ضرورت ہے یہاں پر مزید جینے کی۔ ناظرین، وہ بچی کا ذرا منظر آپ دیکھیں۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے اس وقت یہ دیکھا ہے کہ اس زندگی کے اندر سکون نہیں ہے، سکون قلبی محسوس نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ کمپیوٹر پہ کام کر کے بہت زیادہ پریشان بیٹھے ہیں، کچھ لوگ کتابیں پڑھ کے پریشان ہو گئے ہیں، کچھ لوگ اس حد تک کتابی کیڑا بن گئے ہیں کہ ان کو کتابوں کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ لیکن پھر بھی لوگوں کے اندر اس چیز کی اتنی شعور، اس چیز کا اتنا علم کیوں نہیں آ رہا؟ کتابیں پڑھنے سے ان کو کچھ نظر کیوں نہیں آ رہا کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے؟ اتنا کچھ پڑھنے کے بعد کچھ تو شعور آنا چاہیے نا۔ ایک طرف بندے کے پاس اتنا علم ہو، دوسری طرف وہ کہتی ہے کہ پھر بھی وہ لڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ بچوں کے سامنے لڑ رہے ہوتے ہیں، بچے ان کی لڑائی جھگڑے سن کے خود اس حد تک پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچے بھی سائڈ پہ جا کے رونا شروع کر دیتے ہیں کہ والدین کی ناچاکیوں کی وجہ سے لوگ اتنے معاملات سارا کچھ سیٹ ہونے کے باوجود ہیلپ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ سارا دن رات پڑھ کے پیپر میں کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو ان کو نہیں آتے تو اس وجہ سے بے بس نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو کہ زندگی سے تنگ آ کے خودکشی کرنے جا رہے ہوتے ہیں، ہر وقت ان کا دھیان مرنے کی طرف ہوتا ہے کہ ہمیں زندگی میں جی کر کیا کرنا ہے، اس سے تو اچھا ہے کہ بندہ مر ہی جائے۔ جب ہر طرح کے معاملات، ہر طرح کی پریشانیاں آ رہی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس زندگی میں جی کر پھر میں نے ابو جی کیا کرنا ہے۔ وہ اپنے والد سے کہتے ہیں کہ ابو جی، مائی فادر، کہ میں نے زندگی میں جی کر کیا کرنا ہے؟ اب دیکھیں نا کہ میں پڑھ کے میں کیا بن جاؤں گی؟ میرا بھی تو یہی حال ہوگا جو کہ آج کل آپ لوگ ان کو حال دیکھ رہے ہیں۔ وہ بھی سر پکڑے ہوئے ہیں، ان کو زندگی میں سکون نہیں ہے، ان کے درمیان اس حد تک غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ گھروں میں بچے ان کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں اور بعض اوقات بچوں کی وجہ سے ان میں پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو ہر طرح کے معاملات دیکھیں، لیکن ہمارے اندر پھر بھی اتنا شعور نہیں کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ دیکھیں وہ بیچارے کس طرح بھیک مانگ کے کھانے پہ مجبور ہیں، سڑکوں سے اٹھا کے کھانے پہ مجبور ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا، وہ لوگ بیچارے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کے پاس اپنے بچوں کو پالنے کے لیے دودھ نہیں ہوتا، کچھ کھانے کا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کچھ کرتے ہیں، بعض لوگ کچرا وغیرہ اٹھا کے کام کرتے ہیں، بعض لوگ کسی فروٹ والی دکان پہ جا کے ان کی صفائی کر کے کام کرتے ہیں، بعض لوگ کوئی ٹھیلا لگا لیتے ہیں، چلو کوئی 2-4 پیسے آ جائیں گے، بچوں کا ہم پیٹ پال لیں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی بچے بہت پریشان ہیں، بچوں کو مطلب اس کام پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ مانگیں، اور اس معنی میں بعض لوگوں کو ایویں فضول میں ہتھکڑیاں لگ جاتی ہیں۔ کچھ مائیں ان کی وجہ سے پریشان ہوتی ہیں اور ان کے بچے بیچارے کس حد تک مجبور و محصور ہو کر زندگی گزارتے ہیں، اور وہ بیچارے ایسے بے گناہ ہونے کے باوجود ہتھکڑیوں کی لپیٹ میں رہتے ہیں اور اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پا سکتے، اپنی زندگی کو خوش نہیں جی سکتے، اور ان کی زندگی میں بس یہی اسلحہ آ جاتا ہے اور وہ لوگ اس میں انتقامی کارروائیوں کی طرف چلے جاتے ہیں اور اس سے انتقام جنم لیتے ہیں۔ نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے سہاگ اجڑ جاتے ہیں اور کچھ لوگ اس حد تک پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی۔ اور بعض اس معنی میں یہ بھی دیکھیں کہ ہماری عزتیں محفوظ نہیں رہیں۔ ایک لڑکی کے اوپر ہر بندے کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس پہ نظر ڈالی جائے، اس کی عزت کو اچھالا جائے۔ کسی کی عزت کی پرواہ ہی نہیں، کوئی کسی کے بارے میں سوچتا ہی نہیں، ہر بندہ پریشان ہے، جبکہ ان کی وجہ سے دیکھا جائے تو لوگ اپنی جگہ پریشان ہیں۔ کچھ لوگ سلاخوں کے تلاطن میں اسی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس زندگی گزارنے کے لیے کوئی اور موقع ایسا آ ہی نہیں رہا کہ وہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان بچوں کو کیا قصور ہے جن کے ہاتھ میں ابھی سے ریوالور تھما دیے ہیں؟ تو باپ نے اس کو سمجھا کہ بیٹی کچن میں آؤ، اور کچن میں نا ایک برتن کو مطلب برنر پہ رکھ دیتی ہیں اور اس برتن کے اور ایسے 3 برتنوں کو الگ الگ مطلب چولہے پہ رکھ دیا جاتا ہے، جس کے اندر کچھ چیزیں ڈال دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بیٹا اب ذرا آپ دیکھو کہ ان چیزوں کو غور کرو کہ ایک کیٹل کے اندر میں نے کچھ کچے آلو ڈالے ہیں، جبکہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ دوسری کیٹل کے اندر میں نے کچھ انڈے ڈال دیے ہیں۔ تو یہ باپ اس بچی کو سمجھانے کے لیے ایسا کر رہا ہے کہ ایک کے اندر وہ آلو ڈال دیتا ہے اور دوسری کے اندر وہ انڈے ڈال دیتا ہے اور تیسری کے اندر کافی کا پاؤڈر ڈال دیتا ہے۔ تو اب اس طرح ناظرین وہ بچی دیکھ رہی ہے کہ یہ پاپا نے کیا کیا ڈالا ہے۔ اس نے تینوں چولہوں پہ ڈال کے ان کو سارے کو ڈھکن بند کر دیے اور بند کرنے کے بعد ان کو اس طرح چھوڑ دیا کہ وہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو، چولہے پر بھی رکھا ہوا تینوں۔ تو اس طرح 10 منٹ کے لیے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا۔ 10 منٹ کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد اس نے یہ چیک کیا کہ 10 منٹ تک یہ سب کچھ مطلب یہ تینوں چیزیں برتنوں میں آگ پہ کھڑی رہیں۔ 10 منٹ کے لیے ان کو چھوڑنے کے بعد جب دیکھا گیا
تو جو ان کے اندر پہلا برتن جب کھولا تو اس کے اندر 10 جو کچے آلو تھے وہ اب ابل چکے تھے، یعنی کہ بوائل ہو چکے تھے، وہ اب نرم ہو چکے تھے، جو کہ پہلے بہت زیادہ سخت تھے، نہ تو وہ کھائے جا سکتے تھے، نہ وہ جلدی ہاتھ سے کاٹے جا سکتے تھے، نہ ان کے چھوٹے پیس کیے جا سکتے، نہ ان کو استعمال کر سکتے تھے۔ اس طرح باپ نے اس کو پھر دوسرا برتن کھول کے دکھایا کہ بیٹا جو انڈے پہلے تھے وہ آپ دیکھو کہ کس حد تک وہ سخت ہو چکے ہیں، اور سخت ہونے کے بعد ان کو ہم کھا سکتے ہیں، وہ ایک اچھے کنڈیشن میں آ گئے، ان کو ہم دیکھ کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین تیسرے کو کھولا تو اس کے اندر ایک بہت پیاری سی مہک آئی، تو کافی تیار ہو چکی تھی۔ تو ناظرین دیکھیں کہ آپ نے جس طرح آلو بوائل ہوئے، بوائل ہونے کے بعد وہ کس حالت میں آ گئے، آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ وہ کس طرح ہوئے۔ تو وہ بچی کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا، اگر یہ آلو سخت تھے ولنے کے بعد نرم ہو گئے، یہ انڈے دیکھو کہ جو کہ پہلے وہ اگر ہم ان کو توڑتے تو وہ بالکل توڑنے کے بعد بالکل لیکوڈ بن جاتے، اب وہ سخت فارم میں ہم استعمال کر سکتے ہیں، اگر ہم توڑ دیتے تو توڑنے کے بعد ان کا یہ حال ہو جاتا جو کہ ہمارے کسی استعمال میں بھی نہ آتا۔ تو ناظرین اس طرح وہ باپ بچی کو سمجھا رہا ہے کہ انڈوں کی مثال بھی اس نے دے دی بھی، انڈے اگر ہم نے کچے استعمال کرتے تو وہ کچوں کی حالت یہ ہوتی، اگر ان کو ہم نے گرم کیا تو وہ سخت ہو گئے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گرم کرنے پہ نرم ہو جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گرم کرنے پہ سخت ہو جاتی ہیں۔ تو باپ نے بچی کو یہ سمجھایا کہ بیٹا دیکھیں کہ ہم زندگی میں جب ناکام ہو جاتے ہیں، جب فیل ہو جاتے ہیں تو ہمیں اچھے برے کا پتہ کرنا اس وقت کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ ہم لوگ بے بسی کے عالم میں بس پریشان دیواروں میں ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں، کہیں ہم کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، غصے کے عالم میں کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، جب کہ ہماری زندگی کا کوئی مشن نہیں ہوتا۔ جب ہم اپنے مشن، اپنے گول کی طرف جاتے ہیں، اپنی زندگی کے مقصد کی طرف جاتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم نے اس کو کیسے جینا ہے، ہم نے یہ زندگی کی سیڑھیاں کیسے چڑھنی ہیں، تو ناظرین وہ بچی کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے زندگی میں کچھ مشکلات کے لیے ہمیں سخت ہونا پڑتا ہے اور کچھ کے لیے نرم ہو جانا ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان اچھے اخلاق کے ساتھ بڑی بڑی ٹھوس چیزیں توڑ دیتا ہے، اور بعض اوقات انسان نرمی کے ساتھ پیش آ کر بڑے بڑے معاملات کو حل کر لیتا ہے، اور بعض اوقات سختی سے پیش آ کر چھوٹے سے چھوٹے معاملے کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ تو ناظرین انسان کو اس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے کہ جس کے اندر رہتے ہوئے آپ ایسی زندگی گزاریں کہ آپ سے ہر بندہ خوش ہو، آپ جہاں بھی جائیں آپ کی مہک اس کافی کی طرح ہر شخص کو آنی چاہیے، اور زندگی میں جتنی بھی مشکلات آئیں ان کے آگے ٹھوس دیوار بن جانا چاہیے، اور بعض اوقات جتنی بھی مشکلات آئیں ان کو نرمی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، جس سے وہ ساری نرم ہو جاتی ہیں، ایک انسان کا وقار بلند ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین ہمیں اپنے ارد گرد کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ خود کو ڈھالنا چاہیے، سدھارنا چاہیے۔ تو ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔